اس کے اساتذہ اس وقت احتجاج پہ بیٹھے، یہ افسوس کا بات ہے۔ حالانکہ احتجاج سے پہلے حکومت اور حکومتی نمائندوں کو ان معاملات پہ سوچ کے معاملات حل کرنا چاہیے تھا۔ احتجاج کا ضرورت کیوں پیش آتا ہے؟ احتجاج کا ضرورت اس وقت پیش آتا ہے جب حکومت وقت جس میں حقیقی عوامی نمائندے ہوں یا جعلی عوامی نمائندے ہوں، وہ اپنے ووٹر، اپنے صوبے کے لوگوں کے مسائل سے بے خبر ہوں، یا پھر ووٹر اور صوبے کے مسائل سے ان کا تعلق ہی نہیں۔ ابھی بجٹ آ رہا، آپ نے احتجاج کیا ہے، یقیناً تمام حلقوں کے ایم پی صاحبان، تمام حلقوں میں جو منتخب کرائے گئے لوگ ہیں، جو وزیر بھی ہیں، وہ اجتماعی صوبائی مسائل پہ توجہ کم اور اپنے پی ایس ڈی پی پہ توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ تمام ملک میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، باقی صوبے نیم کالونی کی حیثیت رکھتے ہیں، بلوچستان کو مکمل کالونی کی حیثیت دیا گیا ہے، اس لیے اس صوبے کے مسائل زیادہ ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے آپ کے اجداد کے جدوجہد سے سرزمین کو قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو معیشت تھوڑا بہت ابھی چھوڑا ہے راشی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ بھی سوئی گیس کا مزید ملا ہے۔ اور اس وقت اگر حساب کیا جائے، پاکستانی ریاست سوئی کے 2000 ارب روپے بلوچستان کا مد میں پارٹی اور مختلف محاصل کے مد میں قرضہ ہے، وہ بھی ہمیں نہیں ملی۔ جس صوبے میں اللہ پاک نے سائندک کا قدرتی وسیلہ دیا ہے، اس کو تو دبئی سے بھی آگے ہونا چاہیے۔ پچھلے کئی سالوں سے چینی غاصب اور اسلام آباد کے حکمران سائندک کو بھی لوٹ رہے ہیں، اور آپ کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کا کتنا حق بنتا ہے اور کتنا ہونا چاہیے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو اتنے مسائل کے اندر الجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آئندہ کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ اسی صوبے کے اندر ریکوڈک ہے، اور اس صوبے کے ریکوڈک کا لاگت اس وقت $300 بلین ہے، یعنی کئی ہزار ارب روپے۔ اس کو بچانے کے کوشش میں بہت بڑا فساد اس صوبے میں اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سو کالڈ دلال سیاسیوں نے کیا، اور آپ کے سامنے رات کے اندھیرے میں ایک پراسرار خفیہ ان کیمرہ سیشن ہوا، اور آپ کے پیروں کے نیچے سے آنکھوں کے سامنے سے ریکوڈک کو بھی بیچ دیا گیا۔ ریکوڈک کے بیچنے کے بعد چلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا اس ملک کے لیے وسائل ہے۔ آج آپ ادھر احتجاج میں، پھر آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج ہزاروں لاکھوں بلوچستان کے نوجوان جن کے پاس ڈگریاں، وہ بے روزگار ہیں۔ آج تو پھر اگر ریکوڈک اتنا وہ غاصب کھا گیا اس کو، کچھ لوگ کھانے کے بعد بیرون ملک انہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ اگر ہمارے وسائل کو اس طریقے سے لوٹیں گے اور ہم اسے بے خبر رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کے مجرم ہیں، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی غریب ہو، اسکول ماسٹر ہو، وکیل ہو، ہم پھر آئندہ نسلوں کے ساتھ خیانت کریں گے۔ یہ جتنے بڑے وسائل ہیں، تو ہماری بے روزگاری ختم ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے صوبے کو باقی صوبوں سے خوشحالی میں بہت آگے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں ایک مذاق کر دیا ہے آپ کے صوبے کے ساتھ۔ پہلے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے اجتماعی مسائل کو کس طریقے سے حل کریں۔ دوسرا، آپ ادھر بیٹھے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں سے آپ کا تعلق ہے،
مختلف سیاسی شخصیات سے آپ کا سیاسی سماجی رشتہ ہے. آپ کبھی ہم سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں اس صوبے میں اتنا لوٹمار کیوں؟ آج بجٹ بن رہا ہے تو آپ کو تو وزراء کو حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، مگر کیونکہ آپ پی ایس ڈی پی کا سیاست ہے، یہاں لوگوں کو نالی اور ٹرانسفارمر اور ایک گلی کے جو ہے ایشوز باقاعدہ طور پہ الجھایا گیا ہے. تو آپ کو اصل میں بڑے معاملات سے آپ کو توجہ اٹھانے کے لیے آپ کے تمام مسائل کا تعبیر بھی غلط کرایا جاتا ہے مختلف لوگوں سے. مثلا بلوچستان کی سیاست کو آپ غور سے اگر اس بات کو توجہ کریں، مذاق بنا دیا گیا. ایک رات بریگیڈیئر خالد فرید ایک پارٹی بناتا ہے، وہ آپ کے مسائل کیسے حل کریں گے جو کہ بریگیڈیئر خالد فرید یا اس کے بعد میں آنے والے کا کو جواب دیں. حکومت وہ جواب دے ہوتے اپنے عوام کو جو حکومت عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے منتخب ہو. یہاں تو ووٹوں کے ذریعے سے منتخب ہوتے ہیں، ووٹوں کے ذریعے سے منتخب ہونے والے لوگ آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے. مذاق بنا دیا گیا ہے. آپ پہلے خود احتسابی کریں، پھر اپنے حلقے کے ایم پی ایم ایل اے اور سیاسی پارٹیوں کے احتساب کریں. کیسا مذاق ہے؟ ہم نے بار بار سنا سید احمد ہاشمی صاحب جو 4 دفعہ ایم پی اے بنے، اس کے لیے کرسی تیار ہے، اس کے بعد 2 دفعہ سینیٹر بنے، آج بھی سینیٹر ہے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ باپ پارٹی کا بانی ہاشمی صاحب. یعنی کمال کا بات نہیں ہے کہ بانی باپ میں سینیٹر ہے، بیٹے کو ابھی پیپلز پارٹی کو شامل کیا. نہیں کرتے یعنی سیاسی کارکن کے راستے، عوامی راستے، ووٹر کے راستے اس طریقے سے بند کیا گیا ہے. باپ بانی صاحب ادھر بیٹھے سینٹ میں. کبھی آپ نے سنا آپ کا نام لیا؟ کبھی سنا بلوچستان کے کسی ایشو پہ اس سعید احمد ہاشمی نے بات کیا؟ وہ تو بانی ہے باپ کا. یعنی اس لیے یہاں پارٹیاں بنتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل پہ گونگا بنا کے ان کو اٹھائیں. ڈیل یہ ہوتا ہے پھر آپ شکایت نہ کریں ان لوگوں سے کہ جو ڈیل کے ذریعے بیٹھے ہیں. باپ بانی ہے باپ پارٹی کا اور بیٹے کو پٹا ڈال رہے ہیں اور لے جا کے بٹھا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. یعنی ایک آدمی بانی ایک پارٹی کا اپنے بیٹے کو مطمئن نہیں کر سکتے وہ آپ کا کیا خدمت کرے. یہ آپ کے ساتھ مذاق. اساتذہ شعوری طبقہ ہوتا ہے کسی بھی سماج میں. آپ شعور کے ساتھ فکر کا ساتھ سوچیں. آپ کے ہاتھ میں آئندہ نسلوں کا مستقبل. آپ نے آئندہ نسل کو بنانا ہے. کیا آئندہ نسلوں کا جو ہے ترقی، خوشحالی، عزت، وقار، ناموس اس طریقے سے ہوگا؟ ایک اور وزیر صاحب ہے، ان کا پھر اپنا ذاتی پارٹی ہے. ذاتی پارٹی میں وزیر ہے، بیوی کسی اور پارٹی میں سینیٹر. ہر دانہ وظائفہ میں اٹھتے پڑتے. آپ اندازہ لگائیں. یہ مذاق ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ. ہم کو اس مذاق کا راستہ روکنا چاہیے. آپ شعوری طبقہ ہے صوبے کا، یقیناً آپ کے مسائل ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں متوسط طبقہ یا لوور مڈل کلاس یا اس سے چھوٹے طبقے کی زندگی بہت سختی سے گزر رہے ہیں. مہنگائی جس آپ کی تنخواہ وہاں کھڑے، مہنگائی 300-400% چلا گیا. اب اس تنخواہ میں انسان مریض کو لے جائے، اپنے بچے کو پڑھائے، بجلی کا بل دے، گیس مہنگا ہو گیا، اتنا مہنگا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ شعوری طبقہ جس میں وکلا ہیں، طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں، پروفیسر ہیں، دانشور ہیں، اس نے غور فکر اپنے آئندہ کے لیے نہیں کی. ہم اپنا آج گزارنے کے لیے سمجھتے ہیں، ہم اپنے آج گزارنے کے لیے زندگی کا بات کرتے ہیں. آج اس مہنگائی میں آپ کے جو مراتب، آپ کا تنخواہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر مہنگائی 300%-400% اوپر گیا. وجہ کیا ہے؟ کہ ایسا حکومت نہ اس صوبے میں آتا ہے جو عزت، ناموس، وقار اور اس صوبے کے اربوں ڈالر کے مسائل کی حفاظت کرے. نہ ایسا حکومت اسلام آباد میں ہے کہ جو زراعت کو ترقی دے، جو تعلیم کو ترقی دے، جو پانی کا مینجمنٹ کرے، جو بجلی کا بات کرے. مثلا میں نے 2010 میں چیئرمین اسٹینڈنگ سینٹ تھا، میں واٹر پاور کا، میں نے ایران کے ساتھ بجلی خریدی. میں نے بجلی کا 100 میگا واٹ بہادر کے لیے ایگریمنٹ کیا.
38 मेगावाट चुना जाली मैंने एग्रीमेंट किया मंथ के लिए 1000 मेगावाट का MOU साइन किया जो तफ्तान के रास्ते से आके बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में जाएगा। मुझे तंग किया गया, उसके बाद हम 2 इमरान चाहते उस बिजली का इंतजार कर रहे हैं इतने साल बाद। इसका मतलब है वो दूरअंदेश नहीं है। अब दूरअंदेश जब नहीं है, इन बहरानों से निकल के हमने और आपने फैसला करना है। क्या फिर से इस मजाक की सियासत जो रातों रात फिर उनका ट्रांसफर पोस्टिंग उधर जिन्होंने 5 साल पहले रेकों साइल वसाइल सब कुछ बेचा, अब फिर नए नाम से किसी और पार्टी में जाए। लोगों कहाँ से को ये सियासी लोग ये टेररिस्ट वाले कमज़ोर समझते हैं। आपने पहले अपना इंतजाम करना, उसके बाद उन पार्टियों का, उन सियासी शख्सियतों का इंसाफ करना है कि जो इस सूबे को एक कॉलोनी की तरह और मजाक चलाते हैं। मैं अपने साथियों की तरफ से आप सबके इन मुतालबात का भरपूर हिमायत करता हूँ कि जो करप्ट PSDP का सियासत है उसको ख़त्म कराने में आपने अपना किरदार अदा करना है। इस महंगाई में आप अपना ज़ाती ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। इस महंगाई में आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ईद के कपड़े कैसे लेंगे, आने वाले कुछ दिनों में ईद आएगा, यकीनन आप इससे परेशान हैं कि अपने बच्चों को और अपने नए ईद के जोड़े कैसे खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस करप्ट निज़ाम को ठीक करने के लिए आप असातिज़ा ने अपना किरदार अदा करना होगा। मगर जो सरदस्त आपके मुतालबात हैं उसमें हम भरपूर हिमायत करते हैं और हुकूमत के वक्त भले जिसको जवाब दें, एक दिन तो जरूर तारीख को और आपको जवाब दे होना पड़ेगा। आप मुझसे पूछिए, आपके मुतालबात को फौरन अपने कमेटी में लाए और मुतालबात को फौरन आपको तस्लीम करें, और जो मुतालबात में जाली मुज़ाकरात कर रहे हैं हम उसको कबूल नहीं करते हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए टाइम दें और आपको ले जाएं और आपके काम मुकम्मल हो और आपकी तमाम मामला को बजट में रखें, और बजट में रखने के बाद PSDP जहाँ नाली माली बनाने का सियासत है उसको ख़त्म करें और बाकायदा इस तबका जो आइंदा नस्लों का जिसके पास मुस्तक़बिल है उस तबके के इन मसाइल को हल करने में एहतराम और इज़्ज़त के साथ खुद मज़ीद साथ को आना चाहिए। क्योंकि आप उस्ताद हैं, उस्ताद किसी भी समाज का रूहानी बाप है। रूहानी बाप के पास खुद वो उनको चल के इधर आके इधर बैठ के इनके करीब और इनके गले में जो हार है उनका ताल को निकाल के आपके तमाम मुतालबात को बजट में डालें, और ताकि आप अपने अपने जाके स्कूल में अपने बच्चों को, अपने आइंदा नस्ल को तरबियत और तालीम दें। आप सबका शुक्रिया।